दिलवार खान आपकी खिदमत में। 31 दिसंबर से पहले इसी साल टैक्स का टारगेट चेक करेगा IMF। पहले ही मसाइल पैदा हो चुके हैं, 338 बिलियन रुपए के करीब कोई टैक्स का शॉर्टफॉल आ गया है। और अभी एक अचानक एक कमेटी बना दी गई है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, उसका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक जो एडवांस देते हैं यानी कर्ज देते हैं अगेंस्ट द डिपॉजिट्स, यानी इसको कहा जाता है यानी एडवांस डिपॉजिट रेशियो, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो। पहले ये कोई मसला ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर, एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी 50-60%, 70% तक डिपॉजिट के अगेंस्ट, यानी बैंकों का जो भी किसी एक बैंक का जो गिवन डिपॉजिट है 100 अगर रुपया डिपॉजिट है उसका, तो 60, 65, 70, 68 तक, 70 तक वो कर्ज दे दिया करते थे, एडवांसेस दे दिया करते थे और कोई इशू नहीं होता था। 30% के करीब उनके पास लिक्विडिटी मौजूद होती थी कि अगर कभी कस्टमर्स कॉल करें बैंकों पर, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इतना तो कम से कम सिक्योरिटी मौजूद है डिपॉजिटर्स को देने के लिए। पोटेंशियल रेगुलेशंस मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उसके तहत ऑपरेट कर। लेकिन ये कमेटी क्यों बनाएगी? ज़ाहिर है एतमाद का फुकदान है, अच्छा काम भी करती है ये हुकूमत, तो लोगों को शक होने लगता है क्योंकि एतमाद नहीं है। आपने इस्लामाबाद में देखा 25-26 के दरमियानी शब को क्या हुआ, 5 मिनट में हम भून के रख देंगे, ख़त्म कर देंगे। वही बात जो परवेज़ मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुगटी के बारे में कही थी और उनको शहीद कर दिया गया। ये फ़ौज का काम नहीं है, कतई तौर पर नहीं है। जो कुछ भी हुआ है या जो हो रहा है या कहा जाता है, तो ये आपके सामने सूरत हाल है। इसहाक डार साहब इस कमेटी में हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इस कमेटी में हैं और उसके साथ स्टेट बैंक के गवर्नर इसमें हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू और फाइनेंस के सेक्रेटरी इसके अंदर मौजूद हैं। और जबकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कमेटी का अप्रूवल भी दे दी हुई है, मंजूरी दे दी हुई है। इसके पीछे कहानी यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक ये चाहते हैं कि जो सरकारी इन्वेस्टमेंट किया गया है या बैंक सरकारी कर्ज देते हैं, एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर कर्ज नहीं, उस पर हमें टैक्स से कोई एग्जेम्पशन वगैरह कोई एक्सेप्शन दी जाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर बैंकों के इन्वेस्टमेंट के बारे से बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं या सरकारी बैंक है। नेशनल बैंक में सदर साहब जो हैं वो बग़ैर इजाज़त के चले गए, 70 लाख रुपया खर्च करके आ गए ओवरसीज़ ट्रिप के ऊपर। वज़ीर आज़म ने कहा जी इनसे पैसे रिकवर करें। ज़ाहिर बैंकिंग पर होल्ड जो है वो औरंगज़ेब साहब का कम, इसहाक डार साहब का ज़्यादा है और इसीलिए इस कमेटी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी फॉरेन मिनिस्टर हेड करेंगे। कोई भी काम जो है ये औरंगज़ेब साहब अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन काम क्या होता है कि वो गूगल पेस्ट प्रोफेसर एहसन इकबाल जो प्रोफेसर नहीं है अपने आप को लिखते हैं और वो मौजूद हैं और क्रेडिबिलिटी का आलम मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। आज़ाद कश्मीर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का रोया जाए। पहले तो ये कहा जाता ना पीटीआई एक मीडिया के चंद लोग थे जो कि पीटीआई के इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आज भी वो कर रहे हैं। जियो इसको लीड करता है और समा ने बाद में ज़ाहिर है कि इसके ओनरशिप चेंज हुई तो वो भी वही है, अब्दुल अलीम खान साहब का ज़ाहिर है कंट्रोल है उस पर, वो इस वक्त हुकूमत में वज़ीर है। तो ये है सूरत हाल मुल्क में। एतमाद का इतना ज़्यादा फुकदान है कि इन्होंने कहा, किसने, एहसन इकबाल साहब ने लिंक्डइन के ऊपर अपना एक पोस्ट लगा दी उन्होंने और कहा कि नहीं जनाब देखें कुछ भी मसला नहीं है यहाँ पर, तो 3.57% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। 5 दिसंबर की बात हो रही है ये, यानी परसों। भाई ये क्या 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 मजाक, कोई इतना बड़ा मुआवजा हो गया है कि जनाब अली 42.68% का इन्फ्लेशन अफरात ज़र सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, SPI, वो डाउन होकर यहाँ पे 7% और फिर 5% पे आ गया है और ये क्या बता रहे हैं 3.57%। यार ये कितना बड़ा मुआवजा हो गया। अल्लाह ताला इनके हाथों को मुआवजा करवा रहा है, पाकिस्तानी आवाम को मुसलसल धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को मैंने अभी थोड़ा सा टच किया आपके सामने। मत करें, अगर पानी की उनको बेनिफिट अगर देना है आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो दें। आटे की अगर सब्सिडी की बात करते हैं, गंदम की दें, ओवर टैक्स देना। यूसुफ रज़ा गिलानी ने उठा के 350-400 रुपये की गंदम को उठा के 800-900 कर दिया था, याद है आपको। काश्तकारों को बेनिफिट कम है, वडेरों को ज़्यादा है। तो बदनीयती पर मबनी जब इकनॉमिक पॉलिसीज़ होंगी तो उसका इम्पेक्ट गरीब के हक़ में नहीं जाएगा, गरीब की जेब में नहीं जाएगा, वो
امیروں کے لیے جاتا ہے. جیسے آئی پی پیز میں دیکھ لیجیے اب آپ کس کے ہیں وہ سارے کے سارے یونٹس مسلسل کھربوں روپیہ کھا چکے ہیں. کوئی حساب لے لو, کوئی کمیٹی ایسی بنائے, کوئی ایسی حکومت آئے جو کمیٹی بنائے اور سارے کے سارے پیسے ان سے ریکور کرے. پاکستان کے وجود فائنینشیل جو اسٹرکچر ہے پاکستان کا اس کو ڈیمیج کر کے آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہم ان کو معاہدوں کو ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک نا تجربہ کار منسٹر آپ لے آئے ہیں بجلی کا, اس سے پہلے بھی بجلی کے اور مصدق صاحب تھے. تجربہ ان کے پاس ہے نہیں کہ دے آر ناٹ ایون گڈ پولیٹیشینز نیدر دے آر ٹیکنوکریٹس. اس کی مشکلات جو ہے وہ پھر عوام کو بھگتنا پڑتی ہے. احسن اقبال صاحب کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں, ایچ ای سی میں پورا ان کا ہولڈ تھا. وہاں ڈیزاسٹر ہوا, خط لکھ دیا وزیر اعظم کو, جی میں ذمہ دار نہیں ہوں, یہاں پر تو یہ پوری کی پوری ٹیم نااہل ہے. وزیر اعظم صاحب نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہاں پہ جو چیف جسٹس یا جو بھی عدلیہ کے جو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, جو بھی چیف جسٹس بیٹھے ہیں وہ پٹیشن کو لگنے نہیں دیتے, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لگا دیں گے, کیونکہ وہ ڈاکٹر مختار کے خلاف ہے. ڈاکٹر مختار کے خلاف کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز شریف کے خلاف ہے, حکومت کے خلاف ہے. وہ ٹک کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود ہی ریزائن کر کے جانے کو تیار نہیں ہے. کوئی حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے. آصف نے کہا تھا نا, یہ وزیر دفاع نے, کریڈیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اسلام آباد میں جو کلنگس ہوئی ہے, لیٹ اٹ بی اے پراپر فائنڈنگس, اس میں سب کی عزت بچ جائے گی. فوج کو بھی اگر اس کا کوئی کردار تھا یا ہے, پولیس کا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پولیس کو سختی سے کہا تھا وہ فائرنگ نہ کرے. کوئی کس نے کی؟ اوپر سے کوئی فرشتے آ گئے تو انہوں نے فائرنگ, انہوں نے کلاشن کو اٹھا رکھی تھی یا آٹومیٹک ویپن تھے, سب مشین گنس تھی ان کے پاس, کیا تھا؟ یہ فائرنگ کوئی آسمان سے تو نہیں آئی تھی نا, زمین پہ یا بلڈنگوں پر بیٹھے ہوئے حضرات نہیں کی تھی. اندھیرا کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ اس کا تو جواب دینا پڑے گا, آج نہیں تو کل. سچویشن بہت ہی ناقابل یقین حد تک خراب ہو چکی ہوئی ہے. معاشی پرابلمس ہیں. آئی ایم ایف جو ہے آپ کے سر پر قطعی طور پر بیٹھا ہوا ہے, مسلسل بیٹھا ہوا ہے, اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. آئی ایم ایف کو یہ نہیں بتاتے کہ جناب یہ جو آئی پی پیز نے, وہ تو منع کرتے ہیں. مریم نے کہا کہ جی ہم ان کو تھوڑا بہت ریلیف دینا چاہتے ہیں بندوں کو, کنزیومرز ہیں, بجلی کے غریب لوگ جو بہت ہی پاورٹی لائن کے اندر ہیں, ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف نے منع کر دیا. تو آئی ایم ایف کرپشن کے وہ سپورٹ کرتی ہے, ٹیکسیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لو اس میں وہ سپورٹ کرتی ہے, اور یہ اے ڈی آر کا مسئلہ یہ بھی اسی وجہ سے پیش آ رہا ہے, جس کے لیے کمیٹی کل بنا دی گئی ہے, اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا گیا ہے. ٹیکنیکل لوگ, بینکنگ سیکٹر کے لوگ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں نے کئی بینکنگ کے سربراہوں سے بات کی ہے جو بڑے سینئر مقام اور پوزیشن رکھتے ہیں اپنی جگہ پر, ان سے بات ہوئی ہے میری. انہوں نے بتایا کہ اے ڈی آر کا کبھی ایشو ہی نہیں رہا, چونکہ ٹیکسز کا مسئلہ ہے, آئی ایم ایف بیچ میں موجود ہے, تو لہٰذا, اور پھر یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں یہ بھی انہی کے نامنی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں جب جاتے ہیں تو ان کی اسکیننگ, باڈی اسکین ہوتا ہے ان کا, ہاتھ کو بازوؤں کے کندھے تک کھڑا کر کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے. یہ تو عزت ہے ہمارے اداروں کے سربراہوں کی. تو جناب یہ آزاد کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے میں آپ کے خدمت میں پیش کر چکا ہوں. ایس پی آئی انڈیکس 42 یعنی 43%, 43% سے کم ہو کر اچانک جو ہے 3.57. بھائی یہ کون سا معجزہ ہے دنیا کی؟ ایڈم اسمتھ کینز اکانومی جو ہے, جو بھی کانسیپٹ ہے دنیا میں, یعنی بڑے بڑے اکانومسٹ کا, ایون کارل مارکس کا بھی لے لیجیے آپ, if you consider him an economist, جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے ماہر معاشیات ہیں وہ بھی دنگ ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں کہ یار یہ 43%, 42.68%, 42.68% کا انفلیشن جو ہے وہ انڈیکس جو ہے پرائسز کا وہ کم ہو کر 4.25% پر آ گیا ہے. میرا تو خیال ہے کہ امریکہ اور جتنے بھی دوسرے دنیا کے ممالک ہیں جو انفلیشن سے, ٹرکی ہے انفلیشن کا شکار ہے, اور بھی ممالک ہیں انفلیشن سے متاثر ہوتے ہیں, 10, 11, 12, 15%. تو ہمارے یہاں تو بھائی کمال ہو گیا. اسی حساب سے آپ 5% لے آئیں نا. مارک اپ ریٹ جو ہے, یہ جو بیس ریٹ ہے بنیادی طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مقرر کرتی ہے سود کی شرح, کیونکہ سودی ملک ہے یہ, کوئی اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں ہے, یہ سودی ریپبلک آف پاکستان ہے. اٹس این انٹرسٹ بیسڈ. میں نے کل ویلاگ آپ نے ضرور لازمی طور پر دیکھا, نہیں ہوتا تو دیکھ لیجیے آپ, سبسکرائب کیجیے اس چینل کو اور دیکھیے ربا کے اوپر, سود کے اوپر. الحمدللہ اپنا جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں سود کے خلاف, اور انشاءاللہ آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے, آپ کی خدمت میں معلومات دیتے رہیں گے. اب آپ خود جانیں کہ یہ حکومت کس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہی ہے. حالات دیگرگوں ہیں, مشکلات ہیں, پریشان ہیں. وہ ایک بندہ ان سے نہیں سنبھل رہا. 804
اور میں نے عرض کیا تھا ابھی پیچھے کچھ ویلاگس پہلے، کچھ دنوں پہلے ویلاگس میں، کہ اس کے سائیکو انالیسس کر لیں، دیکھ لینا کہ وہ بندہ ہے کیا. وہی ایک بندہ لوکل ہے میاں والی کا، ٹکر گیا آپ کو. نواز شریف نے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، اس کو 3 دفعہ جنرل کے ایل مغل یاد ہوگا آپ کو، خالد لطیف مغل، جس نے آپ سے کہا تھا استعفیٰ سائن کری، غلام اسحاق خان نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، ابھی 10-15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے، 25 سال پہلے کی بات ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ آئندہ گزرے، حالات ٹھیک ہوں، بہتری کی طرف جانے چاہیے. اور جو انہوں نے پنڈورا باکس کھول دیا 26ویں ترمیم کا سپریم کورٹ پاکستان میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے جھیلا جاتا، ادھر ہے وہ سیاستدان جو ہے وہ کرکٹر، وہ انہیں سے جھیلا جاتا. تو یہ ایک گروپ ہے، معذرت کے ساتھ، یہ ایک گروپ ہے جو کہ پاکستان کو اس طرح سے انہوں نے اس کو کھلونا بنا دیا ہوا ہے. اس لیے پھر ملک کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، کھلونا ٹوٹ جائے گا، یہ کھلونا برباد ہو جائے گا، پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے. ناظرین، یہ میں آپ کی خدمت میں آج یہ پیش کر سکا ہوں آپ کی خدمت معلومات. پسند آئے تو یقیناً اس کو سبسکرائب کیجیے، پروموٹ کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام.